آج میں آپ کو حالات بتائیں گے کراچی شہر کے، جہاں حکومت مصروف بھی ہے اور محفوظ بھی، لیکن عوام لٹ رہے ہیں۔ کراچی میں ڈاکو راج ہے، چلتی بس کے مسافر لوٹ لیے گئے۔ گرو مندر پر 3 ڈاکوؤں نے بس کو ہائی جیک کر کے خوب تسلی سے لوٹا۔ مسلح ڈاکوؤں کی 2 کلومیٹر تک چلتی بس میں لوٹ مار۔ یہ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ڈاکو راج ہے، چلتی ہوئی بس کے مسافروں کو بڑی آرام سے لوٹ لیا جاتا ہے۔ گرو مندر پر واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر 3 ڈاکوؤں نے ایک بس کو ہائی جیک کر لیا۔ مسلح ڈاکوؤں کی 2 کلومیٹر تک چلتی بس میں لوٹ مار دیکھی گئی، اور بس کے جو مسافر تھے ان سے نہ صرف یہ کہ موبائل فون بلکہ ان کو نقدی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ D2 کی یہ بس تھی جو پولیس اور رینجرز ڈاکوؤں کے سامنے بے بس نظر آئے، اور اس مسافر کے جو بس کے اندر جو مسافر تھے ان کو لوٹ لیا گیا، نہ صرف یہ کہ موبائل فون بلکہ نقدی بھی ان سے محروم کر دی گئی۔ 2011 میں 54,000 موبائل فون چھینے گئے ہیں، اور 2012 جس سال کا بھی آغاز ہی ہوا ہے، اس کے پہلے مہینے میں ہی 2200 موبائل فونز چھین لیے گئے ہیں۔ عوام کو ان سے محروم کر دیا گیا ہے، اور ان کو بچانے والا، ان کی حفاظت کرنے والا شاید کوئی بھی نہیں ہے۔ کراچی میں وہ موبائل چھیننے کے واقعات کی صرف 1% FIR درج ہوئی ہیں۔ ابھی جو واقعات پیش آئے ہیں صرف آج ہی کے روز، انہی کے بارے میں ہم آپ کو حالات بتا رہے ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں امن و امان کی صورتحال مسلسل خراب ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ اسٹریٹ کرائمز میں بھی شہر کا بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ کراچی میں کس کس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ ہے روشنیوں کا شہر کراچی، جہاں ڈاکو اور لٹیرے واردات کے لیے روشنیاں گل ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ جرم کا کاروبار یہاں 24 گھنٹے جاری ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیجئے تو کوئی لٹیرا مال اسباب لوٹنے کے لیے بس میں آن موجود ہوتا ہے۔ سڑک پر پیدل چلیے تو کوئی راہزن موبائل چھین کر چلتا بنتا ہے۔ ٹریفک سگنل پر گاڑی روکیے تو کوئی مجرم کھڑکی بجا کر موبائل طلب کر لیتا ہے۔ ٹریفک جیم میں گاڑی کی رفتار سست کیجئے تو کوئی دندراتا ہوا گاڑی میں داخل ہوتا ہے اور جو ملتا ہے لوٹ کر لے جاتا ہے۔ کربلا کے ظالموں کی طرح عورتوں اور بچوں کے زیورات نوچ کر چھین لیے جاتے ہیں۔ کچھ لٹیروں کے پاس کٹر ہوتے ہیں جن سے وہ خواتین کی طلائی چوڑیاں کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ بینک سے پیسے نکلوائیے تو کوئی بینک سے نکلتے ہی پیچھا کرنے لگتا ہے۔ لٹیرے خود بینکوں کے اندر داخل ہو کر کئی وارداتیں کر چکے ہیں، اور CCTV کیمروں سے اپنی فوٹیج بننے کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ گھر کے اندر چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں اس کے علاوہ ہیں۔ مزاحمت کیجئے تو لٹیرے کے کانپتے ہاتھوں میں پستول کی لبلبی کسی بھی وقت دب سکتی ہے۔ بچ جائیے تو خوف کئی روز تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پولیس وہ ہے جو موبائل چوری کا قصہ ایسے سنتی ہے جیسے یہ معمول کا واقعہ ہو، اور پولیس اہلکار وہ ہیں جو مال و اسباب لٹانے والے کو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ جان بچ گئی۔ یہ ہے وہ شہر جہاں ہونے والے جرائم کی خبریں تو روز ملتی ہیں، لیکن مجرموں کے سزا پانے کی خبر کبھی کبھی ہی سنائی دیتی ہے۔ کراچی کے شہری گلیوں، سڑکوں اور شاہراہوں پر ہی نہیں بلکہ بسوں میں بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ضلع حیدر۔ یہ آج ہم ایسی ہی ایک بس میں سوار ہوئے ہیں جس میں مسافروں کا کہنا یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں یہ مسافر بس میں ملزمان چڑھتے ہیں، اور طریقہ واردات ان کا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی تعداد جو ملزمان ہیں ان کی تعداد 3 یا اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ملزم جو ہے وہ اسلحے کے طور پہ ڈرائیور کو ہولڈ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ بس کو کہیں نہ روکے۔ اس کے بعد جو باقی ان کے ساتھی ہیں وہ جو مسافر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے نقدی اور موبائل فون چھین لیتے ہیں۔ آئیے ہم مسافروں سے معلوم کرتے ہیں کہ اس قسم کی واردات کبھی ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ بس وہ گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ نکال لیتے، زبردستی پاکٹ سے نکال لیتے ہیں۔ 2 آگے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 پیچھے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں سے بس لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بے بس ہوتے ہیں، بس چھینا چھانی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سب پولیس والے یہ سب کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی میرے سے موبائل چھینا تھا بھائی، اور پیسے تھے میرے پاس 500 روپے تھے، وہ مجھ سے لیا تھا۔ میں نے بولا بھائی مجھ سے نہیں لو، میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر پہ کوئی کمانے والا
ان کا کہنا یہ ہے مسافروں کا کہ ہم خوف کے سائے میں سفر کرتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ منزل مقصود پہ اپنے گھر جاتے ہوئے یا کام پہ جاتے ہوئے یہ باحفاظت پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ ان میں کئی افراد ایسے بھی ہیں جو ایک مہینے میں کئی بار لٹ چکے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا اعتماد جو ہے وہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی وجہ سے لٹ چکا ہے۔ پولیس اور رینجرز اور تمام دیگر اداروں کی موجودگی میں اس طرح کی وارداتیں شہر میں عام ہیں۔ جی کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ کوئی شاہراہ کوئی گلی محفوظ نہیں۔ اس بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے اکبر علی۔ جس شہر میں روز بروز اسی اسٹیمپ کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور شہری سینکڑوں موبائل فون اور نقدی سے روزانہ محروم کر دیے جاتے ہیں، ہاں وہ ایم اے جناح روڈ ہو، آئی چنی گڑھ روڈ ہو، شارع فیصل ہو، ہر جگہ یہ بآسانی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جبکہ پولیس جو ہے وہ تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آج جبکہ تعطیل کا دن ہے، آج بھی جو ہے وہ لوگوں کو موبائل فون اور نقدی سے محروم کیا گیا ہے۔ یہ جو اسٹریٹ ٹینکس میں ملزمان ملوث ہیں یہ سگنلز پر کھڑی گاڑیوں کو بھی لوٹتے ہیں، اسی طرح بینکوں کے اے ٹی ایمز پر بھی جو لوگ شہری نقدی نکالنے جاتے ہیں ان کو بھی بآسانی لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اسٹریٹ ٹینکس میں جو ملزمان ملوث ہیں وہ اناڑی ہونے کی وجہ سے خوفزدہ شہریوں سے جب لوٹ مار کرتے ہیں تو اس موقع پر اسلحے کے استعمال کی وجہ سے شہری اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے میں پولیس آخر کیوں ناکام نظر آتی ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ کراچی پولیس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی اختر حسین گورچانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گورچانی صاحب، کراچی کا کوئی محلہ ہو، کوئی سڑک ہو، اسٹریٹ کرائم سے لوگ محفوظ نظر نہیں آتے ہیں، نہ وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ بس میں سفر کر سکتے ہیں، نہ دفتر جا سکتے ہیں، کیا ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ کوئی سیکورٹی گارڈ رکھنا چاہیے؟ دیکھیے جی، میں اسے تو بالکل ڈینائی نہیں کروں گا کہ اسٹریٹ کرائم نہیں ہے، یہ اسٹریٹ کرائم ہمارے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ ہے اپنی فل انٹینسٹی میں، لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پولیس بھی جو اپنی حد المقدور کوشش ہے اس سے غافل نہیں ہے۔ آج ایک سامنے تازہ ایک مثال ہے، ایک اے ایس آئی نے شہادت پائی اسٹریٹ کرائم کے خلاف اپنے فرائض کی انجام دہی میں۔ اسٹریٹ کرائم میں لوگ پکڑے بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے اتنا بڑا یہ شہر ہے، پوری پاکستان سے یہاں مائیگرینٹس آتے ہیں، تو یہ اپنی جگہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن پولیس بھی گورچانی صاحب، لیکن 1 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے، لوگ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شہر میں آئیں گے۔ ہائی جیکنگ کا ایک واقعہ ہوتا گزشتہ عرصے، آپ نے اس کو ناکام بنا دیا تھا، لیکن یہاں تو پوری کی پوری جو بس ہے وہی ہائی جیک ہو جاتی ہے اور پولیس کچھ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں جو گورچانی صاحب، پولیس تسلیاں ضرور دیتی ہے، یہ ضرور کہتی ہے کہ شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، لیکن اس سے زیادہ کبھی کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے۔ نہیں، آپ دیکھیے یہ لیاقت آباد میں پچھلے دنوں جو ریپ کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی 10-15 دن کے اندر اندر اس کے ملزم پکڑے جا چکے ہیں۔ اسی طرح میں اگر گنوانے لگوں بہت سارے اسٹریٹ کرائم کے جو ہے ملوث لوگ وہ پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن یہ خطرہ میں نے اپنی جگہ پہ ہے، اس سے کوئی میں انکار نہیں کرتا۔ اچھا چلیں گورچانی صاحب، کچھ حل کی طرف آتے ہیں، کیا کوئی ایسا میکینزم پولیس بنا سکتی ہے جس سے لوگوں کے جو موبائل فونز چھینے جاتے ہیں وہ موبائل فونز بند کر دیے جا سکیں تاکہ وہ کہیں اور بیچے نہ جا سکیں؟ جی بالکل، ہمارے ہوم منسٹر نے جی کل ہی ایک بہت ہی اسپیشلی ایک میٹنگ اس بارے میں کال کی تھی، تو ہم لوگ اس میں کراچی پولیس کو اپنی اسٹریٹجی اس میں ہم نے یہ ایڈوائز کی ہے کہ ایک تو فوری طور پہ سیل کمپنیز کو ہم لکھ کے تو۔ لیکن گورچانی صاحب ایک بات بتائیں، اتنا بڑا شہر ہے کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا ہے، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے کراچی پولیس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی اختر حسین گورچانی، جن سے گفتگو کے دوران رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائم کی اس وقت صورتحال کیا ہے، کتنے شہری لٹ رہے ہیں، اس پر ہم نے آپ کو تفصیلی رپورٹس بھی دکھائیں، پولیس حکام سے بھی بات کی، ان کا کہنا ہے کہ وہ کوشش